علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ ایک مثلا اطلاع ہے، رپورٹ ہے کہ پاکستان FATF کی جو تلوار لٹک رہی تھی اور ہم گرے لسٹ پہ کئی سالوں سے تھے، گرے لسٹ سے باہر آ گئے۔ اور گرے لسٹ سے باہر جب ہم آئے ہیں تو اگر ماضی میں کسی وقت انشاءاللہ آپ کو پوری ایک چارٹ دکھاؤں گا کہ ماضی میں مختلف موقع پہ ہم گرے لسٹ میں گئے اور پھر نکلے ہیں، لیکن سب سے اچھی جو ٹینیور رہا ہے وہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا، یاد رکھیے گا۔ اب جو سب سے امپورٹنٹ بات آ رہی ہے کہ جی گرے لسٹ سے نکلنا، ہر پاکستان اس پہ خوش ہے، کیونکہ اس وقت پاکستان ویسے ہی معاشی اس وقت کرائسس کا شکار ہے۔ انٹرنیشنلی پاکستان کی پوزیشنز سفارتی لیول پر بہت ٹائٹ ہے، بہت خراب ہے۔ ذمہ دار کون ہے؟ اب ہم بولیں گے تو کہیں گے تھے آپ تو ساری ذمہ داری ڈال دیتے ہیں، لیکن حقیقت ہے یہ کہ پچھلی جو 3.5 سال 4 سال عمران خان کی حکومت رہی، اس میں سفارتکاری کو بہت دھچکا لگا۔ اچھا ایک بات یہاں میں بتا دوں آپ کو کہ پچھلی حکومت میں اگر سفارتکاری کی بنیاد پر پاکستان کو پیسے ملے یا پاکستان کو مدد ملی یا پاکستان کے ریزرو میں اضافہ ہوا، تو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں سب سے بڑا رول آرمی چیف کا تھا، کیونکہ میری بہت اہم ایک مثلا اس عسکری لیول کی بڑی شخصیت سے ہوئی میٹنگز تھی، بہت ہی امپورٹنٹ تھا۔ معیشت کے اوپر بھی کمپیریزن ہم نے کیا تھا، باتیں کی تھیں، تو ہم خود بھی جانتے ہیں، ہم نے ریسرچ کیا ہوا تھا۔ آپ کو پتا ہوگا کہ جی عمران خان صاحب سعودیہ جا رہے ہیں، اس سے پہلے آرمی چیف ملاقات کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب امریکہ جا رہے ہیں، اس سے پہلے آرمی چیف ملاقات کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب آپ کے ایران جا رہے ہیں، اس سے پہلے آرمی چیف ملاقات کر رہے ہیں۔ چین جا رہے ہیں، آرمی چیف ملاقات کر رہے ہیں۔ گویا پاکستان کی سفارتکاری کو ویسے بھی فورن پالیسی میں ہمیشہ پاکستان کی فوج کا ایک رول رہا ہے، ڈپلومیسی میں ان کا ایک رول رہا ہے ایک حد تک، لیکن اس 4 سال میں عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ نے یا فوج نے بہت زیادہ بڑھ کر سپورٹ کیا، اور اس کی شاید وجہ یہ تھی کہ اس حکومت کو لانے میں ان پر الزام تھا کہ یہ اس حکومت کو لائے ہیں، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ جی جس حکومت کو اسٹیبلشمنٹ 70 لاکھ ووٹ ان کے کھاتے میں ڈال کر لائی ہے تو وہ مکمل طور پر ناکام ہو جائے، یعنی پہلے ہی دوسرے تیسرے چوتھے مہینے میں، کیونکہ ان کے پاس جو ٹیم تھی، ایک بڑے نامی گرامی شخصیت ان کے پاس تھے شاہ محمود قریشی صاحب، لیکن وہ عمران خان صاحب اور جہانگیر ترین اور ان کی آپس کی لڑائی نے، شاہ محمود قریشی کا ایک ایکسپیرینس رہا ہے فورن افیئرز میں اور وہ جانتے بھی ہیں بہت ساری چیزوں کو، لیکن افیکٹو نہیں رہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ جی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، آج بھی، کل بھی، اس سے پہلے بھی بین الاقوامی جو طاقتیں ہیں ان کے لیے پاکستان ایک اہم ترین ملک ہے اور ایٹمی ملک ہے، اور اہم ترین جو ہے ملک ہے جیو پولیٹیکل سچویشن کے لحاظ سے، تو وہ اس ملک کے وزیر اعظم کے ساتھ ساتھ اس ملک کے آرمی چیف سے بھی اپنے تعلقات کو مضبوط رکھتے ہیں۔ یاد رکھیے گا بہت سارے ملکوں میں ایسا نہیں ہے، لیکن پاکستان میں جہاں اگر پرائرٹی بھی دے دی جائے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سویلین حکومت سے زیادہ فوجی حکومت، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ پاکستان کی جو مین اسٹیک ہولڈر ہے وہ پاکستان کی افواج پاکستان ہے، اور پاکستان کی افواج پاکستان صرف سرحدوں پہ حفاظت نہیں کرتی ہے، وہ نظریاتی جنگ بھی لڑتی ہے، اور پاکستان کے اندر جو لوگ ہیں ان کو منظم رکھتی ہے۔ بڑے کام ہیں اس کے، اور کچھ کام ایسے بھی کرتی ہے جو آئین سے برخلاف ہے، جس کے اوپر انگلی بھی اٹھتی ہے، لیکن ان معاملات میں فوج کا اپنا ایک کردار ہے، اور بین الاقوامی طاقتوں کے سامنے سویلین حکومت اور فوج کی موجودگی میں وہ زیادہ فوج سے سیٹسفائی ہوتے ہیں، اس کے باوجود کہ وہ ماشاء اللہ کو پسند نہیں کرتے، لیکن سویلین حکومت میں فوجی حکومت مین اسٹیک ہولڈر ہوتے ہیں، تو ان سے ان کے مراسم اور وعدے اور ایشورنس اور گارنٹی ان کی چلتی ہے، زیادہ سویلین کی نہیں چلتی۔
یہ بات یاد رکھیے گا. لیکن پچھلی حکومتوں میں تو چلیں تھوڑا بہت یہ سلسلہ تھا. 4 سال کی عمران خان کی حکومت میں تو فوج نے پوری سفارتکاری چلائی اور جتنے بھی پیسے چائنا سے، سعودی عرب سے یا دوسرے ممالک سے آئے، ترکی سے ہیلپ ہوا اور جگہوں سے ہیلپ ہوا، وہ سارے کی ساری ایفرٹ وہ آرمی چیف کی تھی، وہ عمران خان کی نہیں تھی. اور اس سلسلے میں FATF کے سلسلے میں بھی انہوں نے جا کر جب سفارت، کیونکہ ایک بات یاد رکھیے گا، یہ انٹرنیشنل پولیٹیکل آپ کے پولیٹیکو آپ کے فارن افیئرس کا مسئلہ ہوتا ہے. صرف آپ کو وہ چند جو ٹیررزم کے حوالے سے یا فائنانس کی منی لانڈرنگ یا غلط چیزوں کے حوالے سے وہ آپ کے جو سوالات ہوتے ہیں اس کے اوپر ان کا انحصار نہیں ہوتا ہے. زیادہ انحصار ہوتا ہے کہ جی 2 باتوں پہ کہ جی ملک آپ کی سفارتکاری کیسی ہے اور دوسرے ملک پاکستان کی حکومت پہ کتنا اعتبار کرتے ہیں. یہ 2 بڑی باتیں ہوتی ہیں. تو سفارتکاری آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ جی یہ FATF سے پاکستان نکلا ہے تو اصل سفارتکاری عمران کے زمانے کی ہے، ہم مان لیتے ہیں. اور وہ سفارتکاری اگر مانا جائے تو وہ تو آرمی چیف کی، آپ کی تو ہے ہی نہیں. اور میں اگر غلط کہہ رہا ہوں تو آئیے بیٹھاتے ہیں آرمی چیف کو بھی، آپ بھی بیٹھیے، ابھی 2 منٹ میں طے ہو جاتا ہے. اور جو سفیر ہیں باہر کے ان سے بھی پوچھ لیجئے، کیونکہ ہم تو جب بات کرتے ہیں تو معلومات لے کے کرتے ہیں، اپنے پیچھے اسٹرانگ پوزیشن لے کے کرتے ہیں. تو چنانچہ اگر آپ یہ کلیم کر رہے ہیں، چند لوگ کلیم کر رہے ہیں کہ جناب سفارتکاری بلاول بھٹو، حالانکہ بلاول بھٹو سفیر بننے کے نہیں، وزارت خارجہ لینے کے بعد جس طرح انہوں نے دورہ کیا اور جس طرح انہوں نے بالکل لوگوں سے جا کے بات کی ہے مختلف ممالک میں، تو یہ اپریسیشن ہے، اچھی بات ہے. اور ان کے والد صاحب بھی ایک بڑے کامیاب فارن منسٹر تھے، بڑے کامیاب فارن منسٹر تھے اور انہوں نے بہت تیزی سے ایوب خان کے زمانے میں فارن منسٹری کی تھی اور اس کامیابی کی بنیاد پر پھر اس ملک کے وزیر اعظم بھی بنے تھے. تو بلاول بھٹو نے فارن منسٹر بننے کے بعد فوراً دورہ کیا اور مختلف ممالک میں گئے اور ان کا بھی رول ہے. لیکن اگر مان لیں ہم کہ جناب پچھلی حکومت میں سفارتکاری کی گئی تھی، بات کی گئی تھی ملکوں سے، تو وہ شاہ قریشی نے، عمران خان نے نہیں، عمران خان نے تو پوری سفارتکاری تباہ کر دی ہے پاکستان کی. وہ تو جنرل باجوہ صاحب کو، آپ پاکستانی فوج کے سربراہ کو آپ دعائیں دیں کہ جنہوں نے پرسنل ایفرٹس کی اور سفارتکاری کو اس لیول پر رکھا کہ آپ کو ان 4 سالوں کو چلانے کے لیے بہت فنڈز ملے، اور وہ سارا کا سارا کریڈٹ جاتا ہے باجوہ صاحب کو. دیکھیے آج 2 مہینہ 2.5 مہینہ اس حکومت کو ہوا ہے اور گرے لسٹ سے نکل گیا ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ جو حکومتیں ہوتی ہیں، جو بین الاقوامی طاقتیں ہیں، یہ بھروسہ کرتی ہیں. چائنا ہے، ترکی ہے، انہوں نے ووٹ دیا، سپورٹ دیا، اور انہوں نے ووٹ دیا، اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ پاکستان میں حکومت کس کی ہے. تو اگر عمران خان کی حکومت میں گرے لسٹ سے نکلتے ہیں تو ان کی حکومت پر اعتماد ہوتا بین الاقوامی طاقتوں کا. نہیں نکلے، کئی آپ کے اجلاس ہوئے لیکن نہیں نکلے. اور جیسے ہی شہباز شریف صاحب کی حکومت آئی ہے، ایک اتحادی حکومت آئی ہے جس میں پیپلز پارٹی بھی ہے، PMLN بھی ہے، JUI بھی ہے، تو آپ دیکھیے کہ بین الاقوامی طاقتوں نے اعتماد کیا اور آپ کو گرے لسٹ سے نکال دیا. اور اب آپ دیکھیے گا کہ چائنا نے بھی آپ کو فنڈز دے دیا، ترکی اور دوسرے جو ممالک ہیں انہوں نے مؤخر کر دیا، سعودی عرب کو دیکھ لیجئے، اور مزید فنڈز آنے کے چانسز ہیں. IMF اب آپ کو وہ کر رہا ہے مثلا. تو یاد رکھیں یہ جو پورا کریڈٹ جاتا ہے اس میں 3 آدمی کا کریڈٹ ہے. ایک جنرل باجوہ صاحب کا جو کہ اس دور میں انہوں نے سفارتکاری دی، اس پوزیشن پہ فوج آ گئی تھی، مجبور تھی بیچاری کہ وہ لے کے آئے تھے. وہ یہی کہتے ہیں جب آج بات ہم کرتے ہیں کہ ہم لائے تھے، اور اگر ہم، یہ تو بالکل نااہل لوگ تھے، انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، لیکن اگر ہم لائے تھے اور ہم کچھ بھی نہ کرتے ان کے لیے اور یہ کچھ بھی نہ چلتے تو ساری باتیں ہم پر آ رہی تھی اور یہ باتیں بھی ساری آتی. تو چنانچہ
हमें सफारतकारी करनी पड़ी, यानी फौज को सफारतकारी पड़ी। तो इमरान खान साहब और उनके साथियों के लिए ये मैसेज बहुत है कि खुद पाकिस्तान की अहम तरीन इदारा ये मानता है कि इमरान खान को चलाने के लिए उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सफारतकारी की, जिसके तहत पाकिस्तान को इतना फंड्स मिला कि पाकिस्तान सरवाइव किया उस ज़माने में जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी। और आज बिलावल भुट्टो बिल्कुल उनकी नाना के अंदर वो चीज़ थी, वो भी है। और जानते हैं पीपल्स पार्टी एक बड़ी सियासी जमात है, उनको पता है फॉरेन पॉलिसी क्या है, उनको पता है फॉरेन डीलिंग क्या होती है, उनको पता है कि जी किन मुल्कों से ताल्लुकात रखना है, किन लोगों को लेके चलना है। अगर वही गैस पाइपलाइन जो ईरान वाली थी अगर हो जाती तो आज पाकिस्तान को गैस का प्रॉब्लम ही नहीं होता। बहुत सारे मसले ऐसे हैं जो मैं किसी वक्त डिस्कस करूंगा, लेकिन बज़ाहिर इस वक्त उनका रोल बहुत अच्छा है। और मौजूदा इस वक्त शहबाज शरीफ की इत्तेहादी हुकूमत के ऊपर अमेरिका समेत तमाम बैनुल-अक़वामी ताकतों का एतमाद नजर आया है। और ये एक चीज़ भी नजर आई कि जी मौजूदा हुकूमत शहबाज शरीफ की हुकूमत इत्तेहादी और फौज एक पेज पे खड़े हैं, जिसकी बुनियाद पर आज आप ग्रे लिस्ट से बाहर हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।